ہائی پروفائل کوکین کوئن انمول عرف پنکی کو سٹی کورٹ کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کر دیا گیا۔ پولیس کی تفتیش کے لیے ملزمہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ ملزمہ کی پولیس تشدد کی شکایت، کہا اس پر ایک نہیں کئی تفتیشی افسران نے تشدد کیا۔ عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے صحافیوں کو کمرے عدالت سے باہر نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی بند کمرے میں کی۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی اور اس کے سابق شوہر کی ٹریول ہسٹری سامنے آ گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پنکی صرف ایک بار 2018 میں کراچی سے باکو گئی اور 3 ماہ بعد واپس آ گئی۔ سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی، بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت کارروائی میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آب سے متعلق پاکستان کے موقف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 15 مئی کو فیصلے میں واضح کیا کہ بھارت مغربی دریاؤں پر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر منصوبے کا ڈیزائن معاہدے کے طے شدہ حدود کے مطابق رکھنے کا پابند ہے۔ عوام کو ریلیف کے بلند و باغ دعوے کرنے والی حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اب گیس پر بھی لیوی عائد کرنے کی تیاری۔ حکومت نے IMF سے بجٹ مذاکرات پر گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے مینجمنٹ پلان پیش کیا۔ پلان میں گیس پر بھی 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرض 3400 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ IMF نے گیس سیکٹر کے گردشی قرض کی تفصیلی وضاحت مانگ لی۔ وفاقی حکومت نے کاروباری اوقات کار سے متعلق پابندیوں میں نرمی کر دی۔ وزیر اعظم نے دکان اور مارکیٹس کو 31 مئی تک اوقات کار میں استثنا دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام شاپس، بازار اور شاپنگ مالز کو بندش سے متعلق پابندیوں سے استثنا دیا گیا۔ بیکریز، تندور، ریسٹورنٹس اور کریانہ اسٹورز پر بھی استثنا میں شامل۔ مارکیٹس اور دکانوں سے متعلق اوقات کار استثنا کا اطلاق فوری ہوگا۔ امریکی صدر شدید بے چینی کا شکار، ایران کو پھر وارننگ جاری کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تہران کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے سخت پیغام میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ پاکستان نے کہا آب ہارمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے سے ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سفارتکاری کے موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقبل امن کے لیے پر امید ہوں۔ ایران، امریکہ اور خلیجی ممالک سب پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ایماندار، ثالث اور ایسے ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات میں فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کیا ہوا۔ امریکہ کو ایران کے جوابی پیغام، دوبارہ حملے کی صورت میں رد عمل زیادہ جارحانہ اور حیران کن ہوگا۔ ایرانی مسلح افواج کی دھمکی۔ ترجمان ابو الفضل شکاشی نے کہا کہ ایران پر مسلط کی گئی تیسری جنگ میں امریکی صدر کی رسوائی کی تلافی کے لیے کسی بھی احمقانہ کارروائی کا نتیجہ مزید تباہ کن اور شدید حملوں کی سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار اور جاری ثالثی کوششوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مسلسل رابطے اور قریبی مشاورت پر اتفاق۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر مملکت خارجہ امور محمد بن عبدالعزیز الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، خطے اور عالمی صورتحال پر گفتگو، علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور، قطری وزیر کی پاکستان کے تعمیری کردار، سفارتی کوششوں کی تعریف، اسحاق ڈار کا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر مملکت خارجہ امور محمد بن عبدالعزیز الخلیفہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، خطے اور عالمی صورتحال پر گفتگو، علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور رکھنے کا عزم۔ کراچی میں ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر ایشیا کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر، اہم صنعتی ایونٹ میں چین سمیت مختلف ممالک کے صنعتی وفود اور سرمایہ کاروں کی شرکت، چینی IBI گروپ کے پاکستان کے اہم صنعتی اور تجارتی تنظیموں سے متعدد MOUs پر دستخط۔ نمائش میں سولر انرجی، انجینئرنگ، آئل اینڈ گیس، پلاسٹک، کیمیکل اور معدنیات کے شعبوں سے متعلق جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی مصنوعات۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دیتے ہوئے 2022 کے ایکٹ کی متعلقہ شق کو کالعدم قرار دے دیا، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواست منظور، حکومتی قانون سازی غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دی۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس کے برطرف 200 ملازمین کا احتجاج، کوٹوہار میٹرو بس اسٹیشن پر احتجاج کے باعث میٹرو بس سروس معطل، مظاہرے میں میٹرو بس سروس کی خواتین ملازمین بھی شامل، مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے بغیر نوٹس نوکریوں سے برطرف کیا، 2 ماہ کی تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں، کانٹریکٹ 2027 تک کا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری، پارہ 36 کے ہندسے کو چھو گیا، نمی کے باعث گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ سکھر میں درجہ حرارت 44، حیدرآباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ملتان میں 41، فیصل آباد میں 40، لاہور اور اسلام آباد میں 39 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اقلیتوں پر وحشیانہ انسانیت سوز مظالم میں ملوث ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کو شدید عالمی دباؤ کا سامنا، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے RSS پر پابندی کی سفارش کر دی۔ کمیشن کا RSS پر اقلیتوں کے خلاف تشدد اور عدم احتجاج کی کارروائیوں کا الزام، کہا RSS کی نفرت انگیز سیاست کو BJP دور حکومت میں عروج ملا، رام مندر کی تعمیر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ RSS ایجنڈے کے 2 بڑے سانحات ہیں۔ کمیشن کی RSS کے اثاثے منجمد کرنے، امریکہ میں داخلے پر پابندی کی سفارش، RSS نے پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی لابنگ مہم شروع کر دی، RSS رہنما امریکہ، برطانیہ، جرمنی میں سرگرم۔ اسرائیل کے غزہ پر تازہ حملے میں مزید 8 فلسطینی شہید، دیر البلح میں کمیونٹی کچن پر حملے، 3 کارکن شہید ہوئے، خان یونس اور بیت العلیہ میں بھی اسرائیلی بمباری سے شہادتیں، غزہ میں شہداء کی تعداد 72,708 سے تجاوز کر گئی، اسرائیلی فوج کا غزہ کے ساتھ فیصلہ علاقے پر قبضہ کا دعویٰ، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، 7 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی دیہات کے مکینوں کو انخلا کا حکم دے دیا۔ عید قرباں قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی، خریدار من پسند جانوروں کی خریداری کے لیے بیوپاریوں سے بھرتاؤ میں مصروف، خریدار جانور نہایت مہنگے ہونے کا رونا رونے لگے، لاہور کی مویشی منڈیوں میں نئے جانوروں کی آمد، مناوا منڈی میں آئے روہی کا اونٹ راجہ قد و قامت اور خوبصورتی میں نمایاں، مالکہ نے صحرائی جہاز کی قیمت 22 لاکھ روپے کر دی۔
اور सिलहट टेस्ट का तीसरा रोज दूसरे इनिंग्स में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। बांग्लादेश ने 6 विकेट्स पर 307 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 353 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 232 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना लाजिम करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।